اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب جمعہ کا خطبہ خاموشی سے سننے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1987، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس نے غسل کیا اور جمعے میں آیا اور جتنی تقدیر میں تھی نماز پڑھی اور خطبے سے فارغ ہونے تک چپ رہا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخشے گئے اس جمعے سے گزشتہ جمعہ تک اور 3 دن کے اور زیادہ۔ حدیث نمبر 1988، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے اور خوب وضو کرے، پھر جمعے میں آئے اور خطبہ سنے اور چپ رہے، اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخشے جائیں گے اور 3 دن کے اور زیادہ، اور جو کنکریوں سے کھیلے اس نے بے فائدہ کام کیا۔ باب سورج ڈھلنے کے وقت جمعے کی نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1989، اردو ترجمہ۔ عبداللہ کے فرزند جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی جمعے کی، پھر لوٹ کر آرام دیتے تھے اپنے پانی لادنے کے اونٹوں کو۔ حسن نے جعفر سے کہا کہ اس وقت کیا وقت ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آفتاب ڈھلنے کا وقت۔ حدیث نمبر 1990، اردو ترجمہ۔ جعفر نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نماز پڑھتے تھے جمعے کی؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھ چکتے تھے تب ہم جاتے تھے اور اپنے اونٹوں کو آرام دیتے تھے۔ عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ بات زیادہ کی کہ جب آفتاب ڈھل جاتا ہے، یعنی پانی لادنے والے اونٹ۔ حدیث نمبر 1990، جعفر نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نماز پڑھتے تھے جمعے کی؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھ چکتے تھے تب ہم جاتے تھے اور اپنے اونٹوں کو آرام دیتے تھے۔ عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ بات زیادہ کی کہ جب آفتاب ڈھل جاتا ہے، یعنی پانی لادنے والے اونٹ۔ حدیث نمبر 1991، اردو ترجمہ۔ سہل نے کہا، ہم دوپہر کا سونا نہ سوتے اور دن چڑھے کا کھانا نہ کھاتے تھے مگر نماز جمعے کے بعد۔ ابن حجر نے اپنی روایت میں یہ بات زیادہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حدیث نمبر 1992، اردو ترجمہ۔ ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ بن عقو نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، ہم جمعہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سورج ڈھل جاتا تھا، پھر لوٹتے تھے سایہ ڈھونڈتے ہوئے، یعنی دیواروں کا سایہ نہ ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 1993، اردو ترجمہ۔ ایاس بن سلمہ بن عقو نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، ہم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جب لوٹتے تھے، یعنی بعد نماز جمعے کے، تو دیواروں کا سایہ نہ پاتے تھے کہ جس کی آڑ میں آئیں۔ باب جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے اور ان کے درمیان بیٹھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1994، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، جیسے تم آج کل کرتے ہو۔ حدیث نمبر 1995، اردو ترجمہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 خطبے پڑھا کرتے تھے اور ان کے بیچ میں بیٹھتے تھے اور خطبوں میں قرآن شریف پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ حدیث نمبر 1996، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے پڑھتے، اور جس نے تم سے کہا کہ بیٹھ کر پڑھتے اس نے خدا کی قسم جھوٹ کہا، میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ باب اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان کہ جب وہ لوگ تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو آپ سسم کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1997 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے جمعے کے دن، سو ایک بار ایک ٹانڈا آیا ملک شام سے غلہ لے کر، اور لوگ اس کے پاس دوڑ گئے، صرف 12 آدمی آپ کے پاس رہ گئے۔ اس پر یہ آیت اتری جو سورہ جمعہ میں ہے کہ جب دیکھتے ہیں تجارت یا کوئی کھیل کی چیز تو دوڑ جاتے ہیں اس طرف اور تجھ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1998 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر۔ حدیث نمبر 1999 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جمعے کے دن، سو ایک ٹانڈا آیا اور لوگ مسجد سے نکل گئے اور 12 آدمی رہ گئے کہ میں بھی ان میں تھا، سو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور جب دیکھتے ہیں سودا گری یا کھیل اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تجھ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2000 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز کھڑے ہو کر وعظ کر رہے تھے کہ ایک قافلہ مدینے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ صرف 12 افراد باقی رہ گئے، ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ حدیث نمبر 2001 اردو ترجمہ کعب بن اجرح مسجد میں داخل ہوئے اور ام حکم کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھے بیٹھے خطبہ پڑھتا تھا، تو انہوں نے کہا اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب دیکھتے ہیں کسی تجارت یا کھیل کو تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تجھ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ باب جمعے کو چھوڑنے کی وعید کا بیان۔ حدیث نمبر 2002 اردو ترجمہ حکم بن مینا سے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے اپنے ممبر کی لکڑیوں پر کہ لوگ جمعے کو چھوڑ دینے سے باز آئیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ باب نماز اور خطبہ مختصر دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 2003 اردو ترجمہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نماز پڑھی تو آپ کی نماز اور خطبہ بیچ بیچ کا تھا، یعنی نہ بہت لمبا نہ چھوٹا۔ حدیث نمبر 2004 اردو ترجمہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی نمازیں پڑھیں، آپ کی نمازیں درمیانی ہوتی تھیں اور آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 2005 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی اور غصہ زیادہ ہو جاتا، گویا وہ ایک ایسے لشکر سے ڈرانے والے تھے کہ صبح شام آیا اور فرماتے تھے کہ میں اور قیامت یوں بھیجا گیا ہوں، اور اپنے کلمے کی اور بیچ کی انگلی ملاتے اور کہتے کہ خدا کی حمد کے بعد جانو کہ ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے اور ہر چال سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے، اور سب کاموں سے برے نئے نئے کام ہیں اور ہر نیا کام گمراہی ہے۔ پھر فرماتے کہ میں ہر مومن کا دوست ہوں اور اس کی جان سے زیادہ، پھر جو مومن مر کر مال چھوڑ جائے وہ اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو قرض یا بچے چھوڑے
ان کی پرورش میری طرف ہے اور ان کا خرچ مجھ پر ہے۔ حدیث نمبر 2006 اردو ترجمہ۔ جعفر بن محمد اپنے باپ سے اور وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر اس کے بعد بلند آواز سے یہ فرمایا اور اوپر کی روایت کے مثل حدیث بیان کی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے لوگوں پر اور ان لفظوں سے اس کی حمد و ثنا کی اور پھر اس کے بعد بلند آواز سے یہ فرمایا اور اوپر کی روایت کے مثل حدیث بیان کی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1997 سے 2006 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔